ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور یہ ہماری افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس میں مختلف ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے روحانی وظائف, جس میں ہمارے ساتھ موجود روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم انصاری امجدی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ, لیکن آپ بتائیں, آپ جو محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, مسلسل ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں, طبیعت کی حالات کے باوجود بھی آپ ماشاءاللہ ہمت سے ہم سب کو لے کے چل رہے ہیں. بس حضرت آپ سے کوئی وظیفہ لے ہی لیتے ہیں ہم تاکہ کچھ ہمت آ جائے. اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں, جناب فیضان قادری صاحب. السلام علیکم. فیضان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج پہلی بار آپ میرے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور دعا کروں گا کہ آپ ہماری پروگرام میں آتے جاتے رہیں, ٹھیک ہے نا. اور جناب فیصل قادری صاحب تو ہوتے ہی ہیں, موجود ہمارے ساتھ افطار تک ہوتے ہیں. اور پہلا سوال میں آپ سے کروں گا, علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ یہ سوال ہمارے کل کے ہیں, اور یہ ہماری بہت اچھی خاتون ہیں اور دینی معاملات میں بھی ان کو بہت لگاؤ ہے. جس طرح کے وہ سوالات کرتی ہیں ہم سے, یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ اسکول جا رہی تھی, ٹھیک ہے نا, اور اسکول سے جب واپس آئی ہے تو اس کی طبیعت بہتر نہیں ہے, اور اس وقت وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں, اور آپ دعا کریں گے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے. تو حضرت کوئی روحانی معاملات تو نہیں ہیں ان کے ساتھ؟ اگر آپ کہیں گے تو میں نام بتا دوں گا. ہاں نام بتائیے. ان کا نام ہے جمیلہ, ان کی بیٹی کا نام ہے کرت. جمیلہ اور کرت. لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے اس سوال سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی چیز کی لپیٹ میں آ گئی ہیں. اچھا, ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہے نا کہ جہاں ہمارے اسکول یا کالجز ہیں یا ٹیوشن سینٹر یا انسٹیٹیوٹ ہے یا پڑھنے کی تعلیمی جو جگہیں ہیں نا, جو راستے وہاں سے جو اکثر گزر جگہ جو ہے نا ہماری, وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. کچرا کنڈی ہوتی ہے, وہاں پر لوگ کچرا ڈال رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو پھر مطلب جھاڑیاں ہوتی ہیں, راستے صحیح نہیں ہوتے. تو بچیاں جب وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں تو کیونکہ گندی جگہوں پہ زیادہ تر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے. اچھا, بچیاں ایسی بات ہے, بچی تو بچی, اور مطلب اللہ تعالیٰ نے بچوں میں الگ ہی نور رکھا ہوتا ہے, خوبصورتی رکھی ہوتی ہے, تو ان پہ جلدی جو نا یہ مطلب حملہ ہو جاتا ہے اثرات کا یا جنات کا یا نظر بد کا. اس طرح کے معاملات جو نا بہت جلدی ہو جاتے ہیں. بچوں کے خون بھی, اکثر بچوں کے خون ہلکے ہوتے ہیں, تو ممکنات سے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی لپیٹ میں آ گئی ہوں, اور یہ حالات اس قدر مطلب ڈیپلی ہو گئی کہ ان کو آئی سی روم میں داخل کرنا پڑا. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم, یہ آیات کا ورد کریں, 166 بار پانی پہ پڑھ کے دم کریں. اول آخر درود ابراہیم پڑھیں, پھر درود و سلام بھی پڑھیں اول آخر, اور پھر پانی پہ دم کر کے یہ بچی کو پلائیں. اور دور جو مطلب رمضان کا ٹائم چل رہا ہے, تو اس وقت یہ ان کو چاہیے کہ اپنی بچی کی طرف سے کوئی راشن صدقہ کر دیں, کسی غریب کو راشن صدقہ کر دیں. تو اس سے یہ کنٹینیو کریں, بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ان کے لیے احتیاط یہ ہے کہ جگہ تبدیل کر دے, راستہ تبدیل کر دے. اچھا, اصل ویسے راستے ہمیں کس طرح چننے چاہیے؟ راستے کیسے چننا چاہیے؟ سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا ایک شعر ہے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, یعنی اللہ کے رسول کے جو غلام ہیں نا, ان کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. واہ 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 واہ. تو راستہ وہ چنے جو اللہ اس کے رسول کا ہو, اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صراط مستقیم ہو. جو ظاہری, یہ میں آپ کو مطلب طریقت کی بھی بات کر رہا ہوں, شریعت کی بھی, اور جو آپ کے دور حاضر میں مطلب جہاں آپ کا گھر ہے, رہائش ہے, وہاں کا جو راستہ ہے جو خراب ہو, گندگی جگہ ہو, اس سے میرا یہ اجتناب کی جائے. جی, میں نے اسی سوال پہ میں نے دونوں عرض کر دیا نا, بات طریقت کی بھی آ گئی نا, کہ مطلب ہمارے تو سننے والے ناظرین آپ کے توسط سے, میٹرو ون کے توسط سے سارے ہی ہے نا, ہر بندہ اپنے سوال کا جواب لے لے گا. تو جو راستے علاقے گلی محلے کے اس سے اجتناب کیا جائے, اور کوشش کر کے وہاں کوئی کمیٹی بنائی جائے کہ وہ اس چیز کو صاف صفائی کا جو نا خیال کریں. جہاں گندگی وغیرہ وہاں سے نہ گزرا. گھر سے نکلنے سے پہلے جو نا آیت الکرسی ضرور پڑھ کے, آیت الکرسی پڑھ کے اس کا احسار باندھ کے آپ نکلا کریں. اور بلکہ باجی جمیلہ کا نمبر بھی آپ کو دوں گا, آپ ان سے رابطہ کیجیے گا, کیونکہ وہ مجھ سے آپ کا نمبر مانگ رہی تھی, تو میں نے کہا تھا میں آپ کا نمبر مفتی صاحب کو دوں گا, وہ اگر بہتر سمجھیں گے تو آپ سے رابطہ کر لیں گے. اچھا علامہ صاحب, ایک اور اسی معاملات کا سوال, یہ ہماری میں تو امی جی کہوں گا, تو اللہ پاک ان کے معاملات میں آسانی فرمائے. یہ کہہ رہی میری بیٹی کی شادی ہوئی, اور پہلی رات میں جو ہے نا اس کو
وہاں پر کچھ معاملات حاضر ہو گئے اللہ اور جو ہے نا وہ ڈیورس تک بات آ گئی اور وہ اب تک بہتر نہیں ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کسی مزار کا بھی نام لیا ہے کہ سندھ میں کوئی جلالی بابا کا کوئی مزار ہے. کہہ رہی ہیں ہم وہاں بھی گئے تھے، کافی عرصہ وہاں بھی رہے ہیں. یہ واقعات بہت زیادہ ہمارے سامنے آئے ایک عرصے سے، کیونکہ یہ سلسلہ ہمارا ہے روحانی علاج کا، تو بہت زیادہ یہ آئے ہیں. اچھا، اس میں احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ جو خاتون ہے یا مرد ہے، دونوں کے جو نا پہلے یہ تشخیص کر لیں کہ ان کو کوئی مرض تو نہیں ہے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے. اگر واقعتاً اس کے ساتھ جنات کے معاملات یا اثرات کے معاملات یا جادو ٹونے کے معاملات ہیں، یا اس کی ایسی طبیعت خراب ہے کہ جو وظائف مطلب طبی حساب سے بھی اگر وہ بیمار ہے، تو پہلے اس کا علاج کیا جائے، اچھا اس کے بعد نکاح اور رخصتی کی جائے. اچھا حضرت. ہاں، اب لوگ اپنے باتوں کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں آج کی شادی کر دو شاید یہ صحیح ہو جائے، تو پھر دوسرے والے کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے. تو بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے جنات ہوتے ہیں، اور کچھ وقت ایسا بھی کہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کے گھر میں جنات ہوتے ہیں. جب وہ رخصتی ہو کے جاتی ہے، اس کمرے میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا علاج ہے کہ پہلے تو ان کا نا اب تو خیر یہ ہو گیا، تو شادی سے پہلے ویسے صدقہ کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں حملہ نہ کریں. ان کا صدقہ کریں. ابھی میں نے پھر جیسے پہلے سوال کی جواب میں عرض کیا کہ جو دور چل رہا ہے مطلب رمضان کا، تو راشن اپنی طرف سے صدقہ کر دیں. راشن نہیں کر سکتے تو کم از اچھا کم علامہ صاحب، عمومی طور پہ تو لوگ کرتے ہوں گے صدقہ. بس صدقہ تو کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن مرض کا صدقہ کس طرح کا صدقہ ہو وہ آپ بتا دیں. صدقہ ایسا ہو کہ جو غریبوں کے لیے آسانی ہو، جو غریبوں کے گھر کے چولہے جل جائیں، بچے ان کے جو نا حلال طریقے سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، گمراہ نہ ہو، بس ایسا صدقہ کریں. اور حکم بھی مطلب یہی ہے کہ غریبوں کو، یتیموں کو دیا جائے، یہ زیادہ مطلب ہے. اور اقربا میں دیکھیں پہلے. اب ان میں سے ان کا کیا کرنا چاہیے بتائیں مجھے. یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع پہ انشاءاللہ کبھی آپ بات کیجیے گا تو پھر ہم اس پہ بات ہاں، کریں ان کو گے. وظائف بتائیں ان کوئی. کو وظائف یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ سورہ طارق یہ پڑھیں 17 بار، سورہ طارق صبح و شام. اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 41 بار یہ پڑھیں. پانی پہ دم کریں، اول آخر درود السلام پڑھیں، 2 ٹائم یہ پڑھیں لازمی. اور یہ اس کو پانی پلائیں بچی کو. اور ہڈی والے گوشت کا اثرات ہو، جنات ہو، اس کا خاص طور پہ ہڈی والے گوشت کا صدقہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانیاں فرمائیں. اور دعا یہی ہے اور سیگمنٹ یہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک مخلوق خدا کی جو خدمت ہم اگر خلوص دل کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ فیضان قادری صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت آپ پیش کریں، اور اسی نعت کا ہم حضور کو صدقہ وسیلہ دیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرمائے. حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے گو حال دل کس کو سنائیں، آپ کے غوطے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں آپ کے غوطے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. مصطفیٰ ہوں، یہ میری
اپنا مرنا بس اسی اپنا حال دل کس سے کہے کون گے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیگمنٹ روحانی وظائف اور اسی میں ہم نے ایک نعت لی جناب فیضان قادری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کی اللہ پاک اس نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور میں بات کرنا چاہوں گا جناب علامہ عبدالکریم امجدی صاحب آپ سے اچھا علامہ صاحب اس سیگمنٹ میں لاسٹ سوال میں لیتا ہوں اور یہ ہماری بہن ان کا گلشن اقبال میں کوئی بیوٹی پارلر ہے نام لوں ان کا نام بتاؤں ان کا سبیحہ فاطمہ ان کا نام ہے اور یہ کہتی ہیں کہ بہت اچھا میرا کام چلتا تھا لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے میرا کام بہتر نہیں ہے تو مفتی صاحب سے کہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں اور دعا فرمائیں سبیحہ فاطمہ جی سورہ اخلاص پڑھیں 66 بار ابھی کیونکہ سحری سے پہلے پڑھ لیں یا سحری کر کے پڑھ لیں تہجد کے وقت پڑھ لیں سورہ اخلاص 66 بار پڑھنا ہے اور اسی طرح مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 66 دفعہ سورہ ناس پڑھنا 21 بار اچھا 21 بار یہ 2 ٹائم یہ ورد کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے حضرت 66 بار فجر میں پڑھنا ہے دوبارہ بتائیں ان کو 66 بار تہجد میں سورہ اخلاص تہجد میں پڑھنا ہے تہجد میں اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 21 بار سورہ ناس پڑھنی ہے اول آخر درود و سلام پڑھ کے اپنے اچھے روزگار کے لیے اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ غیبی امداد ہوگی اچھا حضرت یہ تہجد اگر یہ نہ پڑھتی ہوں اب تو رمضان میں تو ایک بات میں کر رہا ہوں تو پڑھنا شروع کر دیں اچھا اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا یعنی وظیفے میں شامل ہے کہ تہجد آپ کو پڑھنی ہوگی ان کے لیے جو آپ نے نام بتایا ہے اس حساب سے جو مجھے مطلب جو چیز اشارہ یا محسوس یا مطلب جو بھی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں بہتر نماز پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کے دعا مانگیں اور یہ دیا ہوا ہے جو علامہ صاحب نے جو وظیفہ دیا رمضان میں تو دیکھیں الحمدللہ سحری میں ہم سبھی اٹھتے ہیں تو تہجد ادا کر لی جائے 2 منٹ لگتے ہیں 2 سجدوں میں 2 رکعت کے اندر 1 رکعت 1 منٹ میں ہو جاتی ہے اچھا حضرت جی کب تک پڑھنا ہے ان کو جب تک ان کی حالت بہتر نہ ہو جب تک پڑھیں کم سے کم 21 بار تو پڑھیں 21 بار پڑھیں اور 21 دن پڑھیں 21 دن پڑھیں 21 دن میں انشاءاللہ کچھ ان کو فوائد برکات ملتے رہیں گے اچھا علامہ صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا میسج دیں دیکھیں رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور اتنا خوبصورت اتنا پیارا مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کر دیا ہے تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے روزوں کا جو اہتمام ہم کرتے ہیں اس کو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق تقوی کے مطابق ہمیں روزے کو مکمل گزارنا چاہیے رات کوشش کریں شب بیداری کریں اور کثرت سے تلاوت قرآن کریں اور نہ نماز چھوڑیں نہ نماز تراویح چھوڑیں نہ نماز تہجد چھوڑیں
اور جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار ہو سکے تو 1.25 لاکھ بار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور اپنے لیے اپنے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں. مطلب یہ کہ رمضان کو آپ غنیمت سمجھ کے اس کو بہتر سے بہتر عبادت اور تقوی میں گزاریں. اچھا علامہ صاحب ایک سوال میرا آپ سے. اچھا ہم نے روحانی وظائف کا جو سیگمنٹ جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے مختصر سا مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے روحانی وظائف کا جو سیگمنٹ سٹارٹ کیا شروع کیا, میں نے اس میں زیادہ لوگ یہی دیکھے کہ کوئی کسی معاملات میں عصیب میں ہے, کوئی نظر میں ہے, کوئی جنات کی شرارتوں میں ہے, اور کسی کی روزی کا معاملہ ہے, یا کسی کی ڈیورس ہو گئی ہو. یعنی یہ 3 مسئلے جو نا مجھے بہت زیادہ نظر آئے. اصل میں اس کی بیسک وجہ جو ہے نا وہ شریعت کی پابندی نہ ہونا. جب آپ شریعت و سنت پر عمل کریں گے تو شیاطین ویسی بھاگ جائیں گے. وضو کریں گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا. باوضو رہیں گے تو شیاطین جنات جتنے بھی وہ دور رہیں گے. دور رہیں گے. ہاں تو یہ حملے ہوتے جب آپ پاکی ناپاکی کا خیال نہ کریں. واہ 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 واہ. اگر آپ ناپاک رہیں گے تو بس آپ سوچ لیں کہ آپ جنات کو بھی دعوت دے رہے ہیں, شیاطین کو بھی دعوت دے رہے ہیں, جادوگروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں, حاسدین کو بھی دعوت دے رہے ہیں, نظر بد کو بھی دعوت دے رہے ہیں. تو آپ پاک رہیں, باوضو رہیں اور اپنا زبان کو جو اللہ کے ذکر سے جو مزین رکھیں تو اللہ اس کا رسول چاہے گا آپ محفوظ اور معمون رہیں گے. پھر بھی اگر کوئی حملہ آپ کے اوپر ہو جاتا ہے, حکمت خداوندی اگر ہے اس میں, تو اس کے لیے پھر علاج بھی ہے, اس میں پھر ثواب بھی ہے. بالکل جادو سے ویسے بندہ مرتا نہیں ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت ہی جادو کے سبب سے ہو تو پھر وہ شہادت کا رتبہ ہے. شہادت کا جی, واہ اس کا رتبہ شہادت کا ہے. واہ واہ واہ. لیکن جنات بھی جیسے مار دیتے ہیں, جنات بھی مطلب قتل کر دیتے ہیں, لیکن یہ بہت کم شاذ و نادر کسی کے لیے اللہ نے لکھا ہو تو جن سے انسان مرتا ہے, جنات کی شرارتوں سے مرتا ہے. ورنہ وہ مرض مطلب حالت مرض یا آخری وقت تک تو وہ لے آتے ہیں, اتنا مطلب ٹارچ کرتے ہیں, اتنا ڈیپ مطلب نقصان دیتے ہیں جنات کہ وہ موت کے منہ تک لے آتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں, جنات کے شر سے اللہ اس کا رسول بچائے. اللہ پاک ہمیں ان شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے. اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو میں چاہوں گا کہ اس وقت میں جناب فیصل قادری صاحب کچھ عقیدتیں پیش کر لیں. صرف 2 منٹ ہیں, اس کے بعد ہم لیں گے وقفہ اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری سیگمنٹ مدحت نعت میں. درود لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں, حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جا رہے ہیں. یہ بدن بھی تیرا, لہو بھی تیرا, یہ سب تیری ملکیت ہے آقا, یہ سب تیری ملکیت ہے آقا. بس ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں مولانا, یہ سب تیری ملکیت ہے آقا, بس ہم تو قرضہ چکا